پہلے جتنے لوگوں نے یہاں پہ گاندھی جی کے بارے میں بولا ہے میں تو اس سے زیادہ کچھ بول نہیں پاؤں گا، مگر تھوڑا سا کچھ نظر ثانی گاندھی جی کی کچھ حالات زندگی میں اور کچھ معاشرے پر گاندھی جی نے ہمارے معاشرے کو ترجیحات میں شامل کیا تھا، کچھ رائے عمل زندگی کا بتایا تھا، اس کا کچھ روشنی ڈالیں گے۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ گاندھی جی کا جنم گجرات میں 2 اکتوبر کے مقام پہ 2 اکتوبر 1869 کو ہوا۔ آپ کے والد گرامی کا نام کرم چند گاندھی تھا اور مہاتما گاندھی جی کا نام موہن داس تھا۔ کرم چند ان کے والد صاحب کا نام تھا، ان کی والدہ کا نام جوتیبا تھا اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کو کوئی بیٹی تو نہیں تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے سکول میں یعنی گجرات میں حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے بمبئی چلے گئے اور پھر بیرون ملک انگلینڈ چلے گئے۔ یہ کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے 12 لاکھ کی ڈگری حاصل کی، یعنی جسے LLB کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ اچھے وکیل بن گئے تو ان کو موقع ملا جنوبی افریقہ جانے کا۔ وہاں جا کے انہوں نے کچھ سال تک وکالت کی، پھر وکالت کے پیشے کو خیرات کہتے ہوئے 1915 میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور جو سامراجیت کا نظام ہندوستان میں انگریزوں کی طرف سے ادھر ظلم کے پہاڑ ڈالے جا رہے تھے، اس کا کلام کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے آزادی کی جدوجہد میں شمولیت اختیار کی۔ اور علاوہ ازیں پھر 1915 میں ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے انہیں گاندھی کے نام سے خطاب دیا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے بچوں، ان کا اصلی نام گاندھی نہیں تھا، بیسیکلی گاندھی سنسکرت کا لفظ کہتے ہیں عطر فروش کو، جو آدمی عطر بیچے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں پرفیوم سیلرز، یعنی وہ شخص جس کے سماج میں جس کی وجہ سے خوشبو مہک جائے، خوشبو پھیلے، ان کو لقب دیا گیا تھا گاندھی کا۔ یہ دیا تھا ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے، اور ٹیگور کو وہ شخصیت تھی جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قومی ڈرامہ لکھا۔ اس کے بعد انہیں بابا کوٹ کے نام سے خطاب دیا گیا، تو وہ خطاب دیا تھا سبھاش چندر بوس نے 1945 میں۔ تو لہٰذا انہیں بابا کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے بادرہ مشن کہا جاتا ہے، اور نک نیم ان کا باپو ہے۔ آپ نے کچھ ان کی حالات زندگی کے علاوہ کچھ وہ معاملات کچھ آپ کے سامنے میں گزار کروں گا کہ انہوں نے کنسرٹ دیا تھا اہنسا کا۔ تو یہ انہوں نے کنسرٹ جو لیا تھا، یہ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے ساتھ کفار مکہ قریش کے ساتھ صلح کی تھی، تو اسی ضمن میں جب انہوں نے لٹریچر پڑھا، اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ پڑھی، تو انہوں نے دیکھا کہ اتنے کٹھن دور میں کہ ایک شخص اس پہ پابندیاں آئے تھے اور انہوں نے تمام کی تمام شرائط جو تھی وہ قریش کی مان لی تھی کہ آپ اس کا حج پر نہیں رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب آٹوبایوگرافی مائی ایکسپیریمنٹ ود ٹروتھ، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ صلح حدیبیہ کا انصاف ہے، سچائی ہے، استحکام ہے کہ کوئی ظلم و جبر نہیں کیا جائے گا، بغیر ظلم کے آزادی بھی دی جائے گی، بغیر ظلم کے استحکام دکھایا جائے گا۔ تو انہوں نے 70,000 جو ٹرم دی تھی، یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے دی تھی انہوں نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے ساتھ صلح کی تھی کہ قریش نے کہا اس طرح حج میں اور عمرے پر نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں آئیں گے۔ جب یہ بات گاندھی جی نے کی پڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے ٹرم دی تھی ستیاگرہ، جسے کہتے ہیں نان وائلنس، کہ ہم تشدد نہیں کریں گے جناب۔ تو پھر آخر انہوں نے نان وائلنس کے تھرو آزادی حاصل کی۔ 1915 سے جب یہ واپس آئے ساؤتھ افریقہ سے انڈیا میں، تو انہوں نے 1915 سے لے کر 1948 تک وہ کوئی ہندوستان کی ایسی تحریک نہیں تھی جس میں انہوں نے بل واسطہ یا بلا واسطہ اپنا حصہ سر انجام نہیں دیا، اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کی تھیوری سے ایک اور بڑی اچھی تھیوری دی کہ جناب اگر ہم استحکام لانا چاہتے ہیں تو وہ لائیں گے صرف علم کی بنیاد پر۔ ان کا نام اگر آج تک بابا قوم سے نام جانا جاتا ہے، وہ صرف ایک وجہ سے جانا جاتا ہے کہ انہوں نے علم نظام کو شہرت پائی کہ آتے ہوئے تک آنے والی نسلوں کا اسے یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن کے اس دور
انہوں نے لندن جانا بحری راستے سے جانا پڑتا تھا. انہوں نے بحری سفر کیے, انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا, پھر انہوں نے سعودی افریقہ جا کے ایڈوکیٹ بنے, دنیا کے ماہر ناز ایڈوکیٹ رہے. پھر جنوبی افریقہ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے سوال کے ہر کوشش تک, سوال کے ہر شخص تک انہوں نے اپنے رسائل, اپنی ذاتی کی تحریک میں حصہ لیا. انہوں نے نام کا آپریشن میں حصہ لیا, سیورٹی سے اوپیڈنس میں حصہ لیا, ستیہ گرہ نام لانے سے اہمسا پر اٹھانے کی موجودہ تھی. لہذا ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم استحکام لائیں گے سماج کے اندر, صفائی کا نظام لائیں گے. آپ جو موجودہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں جناب جناب نریندر مودی صاحب, انہوں نے 2 اکتوبر کو منانے کے لیے کہا ہے کہ گاندھی جینتی پہ ہم منائیں گے سوچھ بھارت, یعنی بھارت کو صاف ستھرا رکھیں گے. جس طرح آپ یہ چھوٹا سا بچہ گیا تھا, آج تو شکل ایمان کی ایمان جو ہے وہ نصف صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, یعنی ہمیں صفائی سے رکھنی ہے جو ایمان کا ایک حصہ ہے جو سے لازم ہے. تو لہٰذا گاندھی جی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے تحریک میں اور سماج کی بہتری میں وہ نمایاں کارکردگیاں انجام دی جو رہتی دنیا کا اپنی بے نظری باقی چھوڑ جائے گی, اپنا وزیر اپنے مصر چھوڑ جائے گی. ان کے لیے میں شعر کہوں گا گاندھی جی کے لیے, ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ رہتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. تو میں اسی کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. ہم اور آپ زندہ باد, ہندوستان زندہ باد.